نابود کر دیا ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اس پہ بھی حدیث سن لیجئے گا، تفسیر روح البیان اسی آیت کے تحت ہے یہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی عام ہو جائے تو قوم میں طاعون اور مختلف قسم کے امراض پیدا شروع ہو جاتے ہیں۔ قوم میں بے حیائی آ جائے تو مختلف قسم کے امراض، ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے یہ نام جو آج ہم مریضوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس بیماری میں مبتلا، یہ ایڈز میں مبتلا، یہ کینسر میں مبتلا، یہ فلاں میں مبتلا، یہ ہیپاٹائٹس میں، یہ فلانے میں، قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کہا جب قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی ہو جائے، فحاشی ہو جائے، عریانی آ جائے، آزادی کے نام پر عورت کو برہنہ کر کے ٹی وی شو میں دکھایا جائے، مارننگ شو میں کیا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاکستانی چینل، چونکہ ہمارے گھروں میں تو پاکستانی چینل چل رہے ہوتے ہیں تو بندہ دیکھ نہیں سکتا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سٹیج پہ نچایا جاتا ہے، پھر جو کچھ ہوتا ہے پھر پوری قوم ہل جاتی ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے سرکار سب کچھ بیان کر گئے ہیں۔ جب قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی آ جائے پھر دیکھنا کیسے کیسے مرض اور مریض نکلتے ہیں۔ پھر فرمایا ناپ تول میں کمی ہو جائے، جب امت میں ناپ تول میں کمی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ قحط سالی ہوگی اور ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ جب قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہوگی تو کیا ملے گا ہمیں؟ ظالم حکمران ملیں گے۔ مجھے کیوں نکالا کی صدائیں پھر آئیں گی۔ پھر کہا جائے گا کہ جناب فلاں ایک سب پہ بھاری، کیوں؟ وہ سب پہ بھاری اس لیے ہے کہ نیچے کا طبقہ جو ہے وہ ظالم ہے، وہ خود ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، وہ خود ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے اتنا غبن کر دیا، فلاں نے اتنی کرپشن کر لی۔ ان کی کرپشن بعد میں ہے، سرکار کی حدیث پہلے دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کرپٹ ہو جائے گی، جب قوم کے اندر کرپشن ہوگی تو اوپر جو ظالم حکمران ہوں گے وہ اللہ ان پہ مسلط کر دے گا۔ دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، چوکیدار وہ اس میں غبن کر رہا ہے، موچی جو ہے وہ اس میں غبن کر رہا ہے، پنچر لگانے والا پاکستان جائے، وہ جہاں سے وہ چیک کرتے ہیں نا پنچر ڈبو کے، وہ اسے جا کے اندر لگا ہوتا ہے۔ اگر ایک پنچر ہو وہاں ڈبکی دے کے 2-4 لگا کے آیا، وہ پنچر لگانے والا 15 روپے لگانے والا وہ بھی اگر کرپٹ ہو تو اوپر ظالم کیوں نہ بیٹھے ہمارے اوپر۔ ہر چیز میں ملاوٹ پاکستان میں، مرنا بھی اسی لیے ہو رہا ہے۔ زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، نکلو باہر نکلو، سارے گھروں سے باہر نکلو۔ زلزلہ نہیں آئے گا اگر آپ اپنے اندر سے کرپشن کو باہر نکالو، پھر سب محفوظ ہو جائیں گے، سب بچ جائیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم خود کر رہے ہو اپنے ساتھ۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب زکوٰۃ نہ دیں لوگ، زکوٰۃ کو خسارہ سمجھے اور زکوٰۃ دینا بند کر دے تو ہوگا کیا؟ بارشیں بھی میں برسانا بند کر دوں گا، بارش بھی نہیں برسے گی۔ پھر فرمایا جب اللہ اور رسول کا عہد توڑتا ہے بندہ تو دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ رسول کا عہد کوئی توڑے تو اس پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ اس پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، ہم نے عہد کیا تھا، قربانیاں دی تھی، پورا نہیں کر سکے۔ آج کبھی ادھر دھماکہ ہو رہا ہے تو کبھی ادھر دھماکہ ہو رہا ہے، آج ادھر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، پہاڑ گر رہے ہیں، گھر ملبے تلے آ گئے ہیں، کہاں سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے عہد ہی پورا نہیں کیا، اس لیے دشمن بھی ہم پہ مسلط ہو گیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے مال پر جو جبری قبضہ کرے، زمین ہتھیارے، مال لے لے، بھائی بھائی کا حق مار لیتا ہے، بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا، بہن کا وراثت میں کیا حق ہے وہ نہیں ملتا، بیٹی کا کیا حق ہے وہ نہیں ملتا۔ جب مال کو جبری طور پر بندہ قبضہ کر لیا، ہمارے گاؤں کا چودھری اس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، وہ جس سے چاہے جو چھین کے لے جائے، تو ہوگا کیا؟ اور ایک اور بات، جو
لوگوں کے مال پر قبضہ کرے اور حکمران اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کی بنیاد پر فیصلے نہ کرے. دو چیزیں، مال پر قبضہ جبری طور پر، اور حکمران اللہ رسول اور کتاب اللہ کی بنیاد پر فیصلے نہ کرے. عدالتوں کی بات ہے. جب یہ نہیں ہوگا تو ہوگا کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر قتل، دہشت گردی، قتل و غارت گری یہ عام ہو جائے گی. آج پاکستان پہ یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں نا، ذرا غور کریں. آپ کا تعلق جس ملک سے بھی ہے، آپ افغانی ہیں تو افغانستان میں دیکھیں، پاکستانی ہیں تو پاکستان میں دیکھیں، ہندوستان کے ہیں ہندوستان میں دیکھیں، بنگالی ہیں تو بنگلہ دیش میں دیکھیں، عرب ہیں، سوڈان کے ہیں، لیبیا کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں، آپ اپنے ملک پہ ایک نظر دوڑائیں. ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کیا؟ قبضے مافیا نہیں ہے؟ چائنا کٹنگ نہیں ہو رہی ہمارے یہاں؟ کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق؟ نہیں. تو کا رزلٹ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر دیکھنا تمہارے ملک میں، علاقے میں قتل عام ہو جائیں گے. 10 پاؤنڈ کے لیے بھی لوگ وہاں قتل ہو رہے ہیں، موبائل فون چھینتے بھی قتل ہو رہے ہیں، گھروں میں سونا ہے وہ محفوظ نہیں، وہاں قتل ہو رہے ہیں. پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم سی سی ٹی وی لگا کے ہم کہتے ہیں ہم روک لیں گے. سی سی ٹی وی لگانے سے یہ چیزیں نہیں رکیں گی. اس کو روکنے کے لیے پیچھے